ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے صحیح سلامت ہاتھ دیے ہیں اسے صحیح سلامت ہاتھوں جیسی نعمت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ اس سے پوچھے جس کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں۔ جس کو اللہ نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں اور ان میں بینائی دی ہے، اسے اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ وہ اس نعمت کی قدر اس سے پوچھے جس کی آنکھوں سے بینائی زائل ہو چکی ہے۔ اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، انسان اسے استعمال کرتا ہے۔ اس نعمت کی قدر اس سے پوچھیں جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی۔ زبان موجود ہے، اس کے باوجود گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو وہ وقتی عارضی حل تو ہوتا ہے، لیکن وہ شے واپس نہیں آ سکتی جو اللہ نے دی تھی۔ آپ کی داڑھ خراب ہو گئی، آپ نے سب سے اچھی داڑھ لگوائی، یعنی امپلانٹ کروائی، وہ 1 لاکھ روپے کے قریب ایک داڑھ لگے گی۔ لیکن کیا جو آپ کی اوریجنل داڑھ تھی، جو اس کی خوبصورتی، جس طرح آپ اس سے خوراک کو چباتے تھے، جس طرح اس میں ایکوریسی اور پریسیژن تھی، کیا وہ امپلانٹ والی داڑھ میں ایسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مہنگی ترین داڑھ بتا رہا ہوں جو عام آدمی نہیں لگوا سکتا۔ عام آدمی تو برج والی لگوائے گا 10 سے 15 ہزار روپیہ دے کے، تو امیر آدمی لگوائے گا نا 1 لاکھ کی ایک داڑھ۔ لیکن کیا وہ اوریجنل داڑھ کا بدل ہے، اس کا سبسٹیچیوٹ ہے؟ نہیں، یہ تو گزارا ہو رہا ہے۔ یہ ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو اللہ نے بے شمار نعمتیں نہ دی ہوں۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو بھی بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ جس کے ہاتھ نہیں کام کر رہے، جس کی ٹانگیں چلنے کے قابل نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو بات نہیں کر سکتا، جس کو یہ پریشانیاں، بیماریاں اور تکلیفیں ہیں، اس پر بھی اللہ کے بے شمار اور انعامات موجود ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، آپ کی گنتی ختم ہو جائے، آپ کا کمپیوٹر جواب دے دے، اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ پھر بھی باقی ہے۔ بے شمار نعمتیں ہر ایک پر، لیکن کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ کوسچن مارک ہے آپ کے سامنے۔ مجھے اللہ نے جو کھڑا ہونے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، کھانے پینے کی صلاحیت دی، چلنے کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صرف ان نعمتوں کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ کھانا پینا الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، بہترین طرز زندگی الگ ہے، عزت و توقیر الگ ہے، ایک خوبصورت زندگی الگ ہے، اولاد کی نعمت الگ ہے، بیوی کی نعمت الگ ہے، والدین کی نعمت الگ ہے۔ باقی نعمتیں چھوڑ کے صرف یہ جو چند 3-4 نعمتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، جسمانی نعمتیں، کیا میں ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرتا ہوں؟ میں نے گزشتہ سے پہلے خطبے میں آپ کے سامنے 2 بستیوں کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ اللہ نے 2 بستیوں کی قرآن مجید میں مثال دی ہے۔ ایک بستی سبا ہے اور ایک بستی عمومی طور پر کریا کے نام سے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی سے مراد مکہ المکرمہ کی بستی ہے، لیکن عمومی طور پر ہر ایک بستی کے لیے ان 2 آیات میں جو باتیں ہیں وہ ہر ایک بستی کے لیے ہیں۔ شان نزول کے اعتبار سے مکہ کی بستی ہے، مکہ کا شہر ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے مثال دی نا، وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، ایک شہر کی مثال دی، ایک علاقے کی مثال دی کہ اس شہر کے رہنے والے امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک، لا اینڈ آرڈر، عزت محفوظ، مال محفوظ، صحت محفوظ، سب کچھ محفوظ، کوئی خطرہ نہیں، نہ جان کا خطرہ نہ مال کا خطرہ، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، امن و امان، لا اینڈ آرڈر۔ اور دوسری بات، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان پر اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی
اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. جس کا جو جی چاہتا ہے وہ شے وہ کھانا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی دسترس میں ہے، وہ اس کی ریچ اور پہنچ میں ہے، وہ اس کی اپروچ میں ہے. اب ہوا کیا؟ بستی والوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بڑی سادہ بات کر رہا ہوں. بستی والے امن کی نعمت اور رزق کی فراوانی کی نعمت پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. یہی ہے نا وہ نعمتیں جو بستی والوں کو اللہ نے دی ہیں. کیا وہ نعمتیں ان کی کوشش، کاوش، ان کی ایبلٹیز، کیپیبلٹیز یا ان کی ذہانت کی وجہ سے ہیں یا اللہ کا انعام ہے؟ وہ تو اللہ کا انعام ہے نا. بستی والوں کو، کریا والوں کو، مکے والوں کو جو اللہ نے امن دیا. اور اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ مکہ کے گرد و نواح میں بڑی قتل و غارت گڑی، لوٹ مار، قافلے جب شام کی طرف جاتے وہ لوٹ لیے جاتے، بڑی صورتحال خراب. لیکن مکہ والے چونکہ بیت اللہ کے متولی تھے اس لیے عمومی طور پر اس سارے علاقے میں ان کی بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، اور ان کے قافلوں کو راستے میں بڑی عزت و توقیر سے اور ان کو پورا تحفظ دیا جاتا تھا. حتیٰ کہ اگر مکے والے کسی کو راہداری دے دیتے، کسی اندرونی طور پر بھی، انٹرنلی بھی امن دیا اور بیرونی طور پر بھی جو تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے اور تجارت ہوتی تھی اس میں بھی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی. امن و امان سے عزت، مال، سب کچھ محفوظ، اور وہ کامیاب تجارتی سفر کیا کرتے تھے. اور اللہ نے مکے میں یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے خوشحالی رکھ دی. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. یا اللہ لوگوں کا دل اس گھر کی طرف اور مکے کی طرف مائل کر دے کہ وہ یہاں آئیں، آنے کے بعد سیر نہ ہوں. اور دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، کہ اس کی یہ کیفیت ہو کہ آپ اس سے پوچھیں کہ ایک دفعہ عمرہ اور حج کر کے آ گئے ہو، اب جانے کی خواہش ہے. کوئی ایک مسلمان بھی، ایون کہ وہ نمازی نہ بھی ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری دوبارہ جانے کی خواہش نہیں ہے، بس میں ایک دفعہ ہو کے آ گیا ہوں، بس بہت ہے. نہیں، وہ کہتا ہے مجھے پھر موقع ملے، مجھے پھر موقع ملے، مجھے پھر موقع ملے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تہوی الیہم. یا اللہ یہ جو آنے والے ہیں ان کے دل اس گھر سے جڑ جائیں، یہ دوبارہ آنے کی خواہش کریں. اور اے اللہ یہاں کے مکینوں کو پھلوں کی فراوانی اور رزق کی فراوانی عطا فرما. تو میرے بھائیوں آپ دیکھ لیجئے، جو پھل کہیں نہیں ملتا وہ آپ کو مکے میں ملے گا، جو شے کھانے پینے کی کہیں نہیں ملتی وہ آپ کو وہاں ملے گی. حالانکہ وہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی پھلدار درخت نہیں ہے، سیاہ خشک پہاڑ ہیں، سیاہ خشک پہاڑ ہیں، کوئی شے زمین سے پیدا نہیں ہوتی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانی، ہر طرف سے رزق کی فراوانی. یہ اللہ نے نعمتیں دیں. اب ان نعمتوں پر مکے والوں کو اور ہر بستی والوں کو، مجھے اور آپ کو اللہ یہ دو نعمتیں دے دے. دنیا کی زندگی میں یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، امن و امان کی نعمت اور رزق کی فراوانی کی نعمت. اگر یہ دو نعمتیں کسی قوم کو، کسی بستی کو، کسی علاقے کے لوگوں کو، کسی کریا والوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کو ساری دنیا مل گئی، ان کو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں. اب ان کو کیا چاہیے؟ اب تو کوئی شے نہیں چاہیے نا. اب ان کو کیا چاہیے اس کے علاوہ دنیا میں کہ امن و امان بھی ہے، ضروریات زندگی کی فراوانی بھی ہے. وہ تو اب ان کو شکر ادا کرنا چاہیے نا. تو انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. یہاں مفسرین ایک خوبصورت بات بھی کرتے ہیں کہ ان میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نعمت عظمی ان کو عطا فرمائی. اس نعمت کی بھی انہوں نے قدر کرنے کے بجائے کفران نعمت، اس نعمت کا بھی کفر کیا. اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے
ان پر احسان کرتے ہوئے اور ساری دنیا کے انسانوں پر احسان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کے بے شمار احسانات، لیکن ایک احسان جس کا خاص انداز میں اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور اللہ نے باقاعدہ احسان کا لفظ یوز کیا ہے۔ اللہ نے اس احسان کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب ان میں سے ہی ایک شخص کو ان کے لیے رسول بنا کے بھیجا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، مکے والوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اب مکے والوں کو اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اور عمومی طور پر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ کرنی چاہیے تھی نا۔ فکفرت بانعم اللہ، اب انہوں نے مستی میں آ کے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ حضرت انسان کی ایک عادت یہ بھی ہے اور ایک خرابی یہ بھی ہے، جب اس کو کوئی شے مل جائے پھر اس کے رنگ ہی بدل جاتے ہیں، پھر اس کی ٹور، وہ کہتے ہیں نا ٹور ہی بدل جاتی ہے۔ اس کے پاس نعمت نہ ہو اس کی اور کیفیت اور طریقہ ہوتا ہے۔ جب کوئی نعمت مل جائے تو نعمت کے آنے کے بعد اس میں فروتنی، عاجزی، شکر، رب العالمین کی فرما برداری کے بجائے اس میں اور زیادہ اکڑ، تکبر، اناد، مستی، اور پھر یہ کہتا ہے یہ نعمت تو مجھے ملی ہے میری صلاحیت کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے۔ یہی تو کہا تھا نا قارون نے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو خزانہ ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے، وہ میری صلاحیت کی وجہ سے ہے، وہ میری کوشش کی وجہ سے ہے، وہ میں نے حاصل کیا ہے، وہ میری محنت ہے۔ اب جو شخص یہ کہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے، اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے، اللہ نے مجھے عہدہ دیا ہے، اللہ نے مجھے کسی اچھے گریڈ کا آفیسر بنایا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ نعمت دی ہے، وہ کہے نہیں یہ نعمت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، میری ہے، میری صلاحیت ہے، اور لوگوں میں یہ شیخی بگارتا پھرے، اور ہر وقت زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کی تعریف کرنے کے بجائے اپنی تعریف کرے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہاں تک پہنچا ہوں بڑی محنت سے، میں یہاں تک پہنچا ہوں بڑی کاوش سے، اور میری بڑی قربانی ہے، میں نے یوں کیا ہے، میں نے یوں کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کفران نعمت ہے، یہ لب و لہجہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گفتگو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گفتگو اللہ کی عذاب کو دعوت دینے والی ہے، یہ تکبر اور اناد کا اظہار ہے، اور آدمی عبد ہے، تکبر اس کی ضد ہے، آدمی عبد ہے، عبد کے لیے عاجزی ہے، تکبر سارا میرے اللہ کے لیے ہے، تکبر سارا میرے اللہ کے لیے ہے، اللہ کی چادر ہے تکبر۔ سو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر میرے اللہ نے اپنی سنت، جو میرے اللہ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور یہ اللہ کی سنت صرف مکے کی بستی کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی یہ سنت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قوم سے، ان بستی والوں سے دونوں نعمتیں چھین لی، امن کو خوف میں بدل دیا، اور جو معاشی ترقی تھی، جو رزق کی فراوانی تھی، اس کو بھوک سے بدل دیا۔ کہتے ہیں 7 سال تک مکے میں قحط آیا، وہ جانوروں کے چمڑے اور گھاس اور پتے کھائے انہوں نے، یعنی چمڑے کھانے لگے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اس قحط سے مر بھی گئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ سو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت
نعمتوں پر شکر ادا کرنے والی قوم کو نعمتیں اور زیادہ دیتے ہیں، ان کی وہ نعمتیں بھی برقرار اور اس پر مزید نعمتیں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اس کی نافرمانی کریں، کفران نعمت کریں، میرے اللہ کی زمین پر سرکشی کریں، میرے اللہ کی زمین پر بغاوت سے کام لیں، میرے رب سے بغاوت کریں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے دور ہو جائیں، تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں پر پھر ان نعمتوں کے کفران پر اللہ کا عذاب آتا ہے، نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے میرے بھائیوں۔ اب یہاں میں شکر کی وضاحت کر دوں کہ شکر ہے کیا، شکر کسے کہتے ہیں۔ اہل علم شکر کی تعریفات میں مختلف باتیں بیان کرتے ہیں، میں 3-4 باتیں عرض کرتا ہوں جن سے آپ کو پتہ چل جائے کہ شکر ہے کیا۔ اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار، ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ میری جان، میرا مال، یہ زمین سے اگنے والی ساری چیزیں، یہ آسمان، اس پر چمکنے والا سورج، رات کو چمکنے والا چاند، یہ چھت، یہ سائبان، یہ بارشیں، یہ بادل، یہ سبھی کچھ میری خدمت کے لیے، ساری نعمتیں میرے لیے، میں ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں۔ اب میں نے شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ ایک مفسر نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، تفسیر السعدی میں، کہ شکر کہتے ہیں ہوا اعتراف القلب بنعم اللہ والثناء علی اللہ بها وصرفها فی مرضات اللہ وکفر النعمت ضد ذلک وکفر النعمت ضد ذلک۔ کہتے ہیں نعمتوں کے شکر ادا کرنے سے یہ مراد ہے کہ سب سے پہلے دل سے اللہ رب العزت کی نعمتوں اور انعامات کا اعتراف کرنا کہ یہ نعمتیں میرے اللہ نے مجھے دی ہیں، ان نعمتوں کا انتساب اللہ کی طرف کرنا، ان نعمتوں کا انتساب اللہ کی طرف کرنا۔ کوئی نعمت آپ کو ملی ہے، آپ یہ نہ کہیں میری صلاحیت کی وجہ سے ہے، میری ذہانت کی وجہ سے ہے، میری کوشش کی وجہ سے ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ نہیں، کاروبار میں نے اسٹیبلش کیا ہے، میں بڑا ایفیشینٹ، میں بڑا قابل، میں بڑا لائق، میں بڑا کاروباری، میں بڑا محنت کرنے والا، میں بڑا سمجھدار، اس وجہ سے میرا کاروبار کو ترقی ملی ہے۔ نہیں، بس یوں کہہ دیجئے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ نعمت کا انتساب اللہ کی طرف، نعمت کو اللہ سے منسوب کرنا ہے۔ سب سے پہلے دل سے یہ اعتراف کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس قابل نہ تھا کہ اللہ مجھے یہ دیتے، اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، مجھ نالائق کو یہ نعمت دی۔ اس کے بعد اس نعمت کا انتساب اللہ کی طرف کہ یہ اللہ نے دی ہے، میرے رب نے دی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جب کوئی نعمت ملے کہتے ہیں سرکار کی نظر کرم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی نظر کرم۔ کاروبار بہت اچھا ہو، کہتے ہیں سرکار حضرت جی کی نظر کرم ہے، بس جب سے ان سے بیعت ہوا ہوں دن اور رات اور، یہ ان کا نظر کرم ہے۔ کاروبار سرکار کا نظر کرم، بیٹا میرا فلاں آفیسر ہے، سرکار کی نظر کرم سے، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، فلاں مکان ہے، یہ کوٹھی ہے، یہ کام کر رہا ہوں، بڑی عزت ہے۔ ہاں جی، آپ کو کس نے دی ہے؟ جی حضرت کی نظر کرم ہے، بس حضرت کی نظر کرم ہے، ان کی دعا ہے جی، انہوں نے دی ہے، حضرت کی نظر کرم۔ اور کہو بیماری آئے تو پوچھو، کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ آپ ذرا سمجھیں بات کو، کاروبار اچھا ہوا، حضرت کی نظر کرم، اس کا انتساب اللہ کی طرف نہیں کرتا، اور بیماری آتی ہے کہتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب بتلائیے، اللہ بیماریاں دینے والے، اللہ رزق روکنے والے، اللہ تنگی پیدا کرنے والے، اللہ عذاب کرنے والے، اللہ بندے کے دشمن، اور حضرت سرکار وہ بندے کے دوست، وہ نعمتیں دینے والے۔ بھائیو، یہ عقیدہ توحید ہے، اپنے رب کو پہچانا ہے۔ یہ لوگ نادانی میں کہتے ہیں، وہ جس سے بیعت ہو جاتے ہیں نا، پھر اس سے غلو پر مبنی محبت، یہ ایگزیجریٹڈ محبت، اس کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہوتے کیا کفر کا کلمہ زبان سے کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ میں نہیں کہتا جان کے کہتے ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں، سمجھ نہیں رہے ہوتے، کفر کا کلمہ کہتے ہیں کہ نعمت تو اللہ نے دی ہے، اس کو منسوب پیر صاحب کی طرف کرتے ہیں۔
اس کو منسوب اس سے کرتے ہیں جس کی بیعت کی ہے۔ میرے بھائیوں، نعمتوں پر دل سے یہ اعتراف کہ اللہ نے دی ہیں، دوسری بات ان کا انتساب اللہ کی طرف، تیسری بات والثناء علی اللہ بہا، نعمتوں پر میرے اللہ کی تعریف، کہ جب نعمتوں کا تذکرہ ہو تو بندہ رب کی تعریف کرے، اور اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ یاد رکھیے اللہ کو دو باتیں بڑی پسند ہیں، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اور اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ یہ دو باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، اور دونوں باتوں میں بندے کی عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کی عاجزی سے خوش ہوتے ہیں، اور مانگنا تو عاجزی کی مجسم تصویر ہے۔ اگر عاجزی کو شکل دے دی جائے، اگر عاجزی کو شکل دے دی جائے کہ اس کی مجسم شکل کیا ہو، تو جب آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے عاجزی کیا ہے۔ اور یہ پوسچر اور یہ تصویر، یہ مجسم انسان کی تصویر جب وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی تصویر، اس کی ادا میرے اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کی کبریائی ہوتی ہے، بندے کی عاجزی ہوتی ہے۔ یہ دعا ہے۔ دو باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کی تعریف والا کلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، میرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ثقیلتان اپنا وہ کیا کہتے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے۔ دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رب کو بڑے پیارے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، کہ ان کو پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی لمبے جملے نہیں ہیں، شارٹ سے دو جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ثقیلتان فی المیزان۔ کل میزان میں یہ کلمے سب سے زیادہ باری ہوں گے، اس لیے کہ میرے اللہ کا نام سب سے باری ہے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے ترازو کے ایک پڑھنے میں ہو، دوسرے پڑھنے میں ساری دنیا کے گناہ ڈال دیے جائیں، شاید وہ پڑھ رہا اوپر ہو اور میرے رب کے نام کا پڑھ رہا نیچے ہو۔ وہ قیامت کے دن ایسا شخص تو آئے گا نا کہ جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے گناہ ہی گناہ ہیں، کہا جائے گا اس کے گناہ اور نیکیاں تو لو، وہ سمجھے گا مجھ سے مذاق ہو رہا ہے، ایک ہی تو پرزہ ہے کاغذ کا جو میرے پاس ہے جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اور ایک طرف 99 دفتر ہیں گناہوں کے کہ کوئی نیکی نہیں ہے، 100 سے ایک کم 99 دفتر ہیں گناہوں کے، ترازو کے ایک پڑھنے میں ہیں، ایک پڑھنے میں وہ لا الہ الا اللہ ڈالا جائے گا، لا الہ الا اللہ والا پڑھ رہا جھک جائے گا، وہ 99 دفتر والا پڑھ رہا اوپر ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے اللہ کے نام سے وزنی کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر آدمی سوچ سمجھ کے کہے، اگر آدمی اس کے معنی جانتا ہو، اگر اسے یہ تعلیم ہو وہ کیا کہہ رہا ہے، یقین جانیے انسان کے اندر اور باہر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں عرض کر رہا تھا زبان سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کہ میرے اللہ نے نعمت دی ہے میں اس کی حمد و ثنا کروں۔ میرے بھائیو، جس کا کھاتے ہو اسی کے گیت گاؤ، دنیا میں بھی یہ ریت ہے، دنیا والے بھی کہتے ہیں جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں، جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں۔ ہم اپنے رب کا کھاتے ہیں، ہم اپنے رب کے گیت گائیں، ہم اپنے رب کا کھاتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے رب کے گیت گائیں، اپنے رب کی تعریف کرتے جائیں۔ میرے اللہ اس تعریف سے خوش ہو کر آپ کو نواز دیں گے، میرے اللہ اس تعریف سے خوش ہو کر آپ کو نواز دیں گے۔ دنیا کا کمین انسان جو بڑا کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو بڑا بخیل ہوتا ہے، اس کے پاس بھی آ کے کوئی اس کی جھوٹی موٹی تعریف کرے، بہت تعریف کرے، بہت تعریف کرے، وہ جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے اسے ضرور دے دیتا ہے، حالانکہ اسے یہ پتا ہوتا ہے یہ خوشامد کر رہا ہے، یہ خوشامد کر رہا ہے، اس کا اپنا مطلب ہے، یہ جھوٹی تعریف ہے، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیتا ہے۔ جو میرے رب کی تعریف کرے، جو سچا ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں کے سارے خزانے، زمینوں کے سارے خزانے اسی ہی کے ہیں، ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں، اور اس سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہے۔ جو اس کی تعریف کرے اور وہ سچی تعریف کرے، وہ دل سے تعریف کرے، کائنات کے رب کی قسم وہ اس کو نواز دے گا۔ اس لیے اہل علم نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ جو ذکر ہے کثرت سے اگر کیا جائے اللہ رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے میرے اللہ کی تعریف۔
بات یہیں ختم کرتے ہیں. شکر کے متعلق چوتھی بات کا تذکرہ اور اس سے اگلی باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں. میرے بھائیو یہی گزارش ہے پاکستان والو. اللہ نے آپ کو بڑی نعمتیں دیں. یہ ملک اللہ نے آپ کو نعمت کے دور پر دیا. یہ زرعی ملک، یہاں کی زراعت آپ کے لیے نعمت، یہاں کا پورا سسٹم، آب و ہوا، موسم، سارے یہ نعمت. ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. ورنہ دیکھو یہ سیلاب، یہ قتل و غارت کری، یہ زلزلے، یہ امن و امان کی دیگر کو صورتحال، یہ ساری صورتحال پھر اللہ پیدا کر دیتے ہیں. پھر کوئی اس صورتحال کو ریورٹ نہیں کر سکتا، ریورس نہیں کر سکتا. اس صورتحال کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.